السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہمارے ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ کیا ہم چوری کا سامان خرید سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر کوئی شخص چوری کا سامان بیچ رہا ہے تو اس کو جان بوجھ کر خریدنا کیسا ہے؟ یا کوئی چوری کا سامان بیچ رہا تھا اور انجانے میں ہم نے خرید لیا تو اب ہم پر شریعت کا کیا حکم لگے گا؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم اس مسئلے کو آپ کے سامنے بالکل مستند طریقے سے وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پورا مسئلہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ تو اس کے حوالے سے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر ہم جانتے ہیں کہ یہ شخص چوری کا سامان بیچ رہا ہے اور یہ سامان ہمیں بہت سستے دام میں مل رہا ہے، بہت کم دام میں مل رہا ہے، لیکن یہ سامان ہے چوری کا، یہ چوری کا مال ہے، تو اس کے حوالے سے ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایسی چیزوں کی خرید و فروخت قطعاً جائز نہیں ہے، یہ بالکل ناجائز ہے، یہ سخت حرام ہے، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ چوری کا مال ہے، وہ چوری کا سامان ہے، اور ہم صرف اور صرف اس کو اس لیے خریدتے ہیں کہ وہ بہت کم قیمت میں مل رہا ہے، وہ بہت کم دام میں دے رہا ہے، اسی وجہ سے ہم اس کو خریدتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی شخص یہ سوچے خریدنے کے بعد، اب اگر کوئی شخص یہ سوچ رہا ہے کہ نہیں ہم تو اس کو پیسہ دے رہے ہیں اور اپنے پیسے سے مال خرید رہے ہیں، تو یاد رکھیں اس طرح کی چیزوں کو خریدنا بالکل جائز نہیں ہے۔ اس کی ایک دوسری صورت یہ بھی ہے کہ آپ کسی سے سامان خرید رہے ہیں، آپ کسی سے مال لے رہے ہیں، کسی سے سامان لے رہے ہیں، لیکن آپ کو ذرہ برابر بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ مال چوری کا ہے یا یہ مال کہاں سے آیا ہے، کہاں سے لایا ہے، اس کا آپ کو علم ہی نہیں ہے۔ آپ نے صرف اتنا دیکھا کہ اس کی دکان لگی ہے اور وہ سامان بیچ رہا ہے اور آپ نے اس سے سامان خرید لیا، اور آپ اس چیز کے بارے میں بالکل نہیں جانتے تھے کہ یہ چوری کا مال ہے، اور آپ نے یہ نہ جانتے ہوئے انجانے میں چوری کا مال خرید لیا، لیکن بعد میں پتا چلا کہ میں نے جو سامان خریدا تھا وہ چوری کا تھا، میں نے جو چیز لی تھی وہ چوری کی تھی، تو اب اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ آپ توبہ کریں۔ اگر کوئی سامان آپ نے انجانے میں جو خریدا تھا چوری کا، اگر وہ ایسا سامان ہے جو ابھی بھی آپ کے پاس موجود ہے، آپ اس کو کسی کو دے سکتے ہیں یا صدقہ کر سکتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ وہ چوری کا سامان جو آپ نے انجانے میں خریدا تھا اس کو صدقہ ہی کر دیں۔ اور اگر وہ سامان آپ کے پاس خرچ ہو چکا ہے، آپ کے پاس ابھی ہے نہیں، وہ ختم ہو گیا ہے، یعنی آپ نے کچھ ایسا سامان جو خریدا تھا جو کھانے پینے کا تھا، تو آپ نے جو سامان خریدا تھا وہ کھانے پینے کا تھا تو آپ نے خرچ کر دیا ہے، اس کو آپ نے کھا لیا ہے یا پی لیا ہے، تب بھی آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اس لیے کہ آپ نے انجانے میں اس گناہ کو کر لیا، اور اگر انجانے میں کوئی گناہ انسان سے ہو جائے تو اس پر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں انسان کو توبہ کرنی چاہیے۔ اور توبہ کی بات جہاں تک ہے تو توبہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی بندہ جب اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ تھا۔ اور اگر کوئی شخص کسی سے انجانے میں گناہ ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے کی اس گناہ کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کر اس گناہ کو کیا، یعنی وہ جانتا ہے کہ یہ سامان چوری کا ہے، یہ مال چوری کا ہے، اور اس کے باوجود اس نے چوری کا مال خریدا، اس نے چوری کا مال لیا صرف سستے قیمت کی وجہ سے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اس شخص کی گرفت ہوگی۔ تو ایسے شخص کو بھی چاہیے کہ اگر ایسا کوئی گناہ جان بوجھ کر کے بھی کر لیا تو وہ شخص بھی توبہ کرے، اور آئندہ ایسی چیزوں سے جن چیزوں کے بارے میں معلوم ہے کہ اس چیز کا مالک یہ نہیں ہے جو بیچ رہا ہے بلکہ یہ چوری کا مال ہے، یہ دوسرے کا مال ہے، یہ چوری کی ہوئی چیز ہے، تو اس کو آپ نہ خریدیں، کیونکہ
چوری کا مال بیچنا اور خریدنا دونوں سخت حرام ہے، جیسا کہ سرکار اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ چوری کا مال دانستہ خریدنا حرام ہے، بلکہ اگر معلوم نہ ہو، مظنون ہو، جب بھی حرام ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 17 صفحہ نمبر 165۔ یعنی چوری کا مال جان بوجھ کر خریدنا حرام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حرام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو رزق حلال کمانے کی اور حلال رزق کھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے رب تبارک و تعالی بچنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ مسئلہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو، اگر آپ کا کوئی کنفیوژن ابھی بھی باقی ہو تو کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر اسلامی کوئی سوال ہو تو آپ ہم سے کمنٹس میں لکھ کر پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں ضرور دینے کی کوشش کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب تک ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ مزید اسلامی مسائل کی مستند جانکاری حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔